السلام علیکم۔ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق۔ ایک دفعہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات مومن کا لفظ آیا ہے اور بعض اوقات مسلمانوں کے لیے مسلمان کا لفظ آیا ہے، تو مسلمان اور مومن کے درمیان بیسیکلی فرق کیا ہے؟ تو اس عالم نے اس شخص کو سیٹسفائیڈ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دوست جو ہے، وہ جو شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمان اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس عالم نے جو ہے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں تمہیں اس کے بعد بتاؤں گا کہ مسلمان اور عالم کے درمیان کیا فرق ہے، مجھے تھوڑا ریسرچ کر لینے دو، تھوڑی کتابیں جو ہے وہ مجھے پڑھ لینے دو، اس کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کروں گا۔ اب عالم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کتابیں پڑھی، بہت سی کتابیں پڑھی، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہ ملا جس سے وہ شخص کو مطمئن کر سکتا۔ آخر وہ اس نے اپنی بستی سے نکلا اور کسی دوسری بستی میں اس کا گزر ہوا، تو اس میں اس کو ایک درویش ملے۔ اس درویش سے اس نے کہا کہ درویش صاحب، میرا یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عالم مومن اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ میں نے اسے بہت سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہا، اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ تو برائے مہربانی میری تھوڑی سی مدد کیجئے تاکہ میں جو ہے اس شخص کو مطمئن کر سکوں کہ مسلمان اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو درویش نے سن کے ایک کہکہ لگایا اور بڑے آرام سے کہا کہ بس اتنی سی بات پہ تم پریشان ہو؟ ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے، یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے، لیکن مومن وہ شخص ہے جو اللہ نے جو فرمان دیا ہے اس اللہ کے فرمان کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کی باتیں جو اس نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو مومن یہ سوچے بغیر کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا نقصان ہوگا، وہ اللہ کے اس عمل کو پورا کرتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو تو وہ نماز قائم کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کھانا پینا ترک کر دو تو وہ ترک کر دیتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج ہم بھی جو ہے وہ مسلمان تو ہیں، الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن مومن نہیں ہے۔ ہم جو ہے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک ہی مطمئن کر رکھا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، لیکن اعصار اور اخلاق جو ہے اس کو دین نے جو بلڈنگ ہے، جو بنیاد ہے، اس کی دین کی چھت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اس کی دیواریں اور اس کا ستون قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح اسی چھت کی جو ہے وہ اخلاق اور اعصار جو ہے وہ اس کی چھت ہے۔ جب کسی بلڈنگ کی چھت ہی نہیں ہوگی تو وہ بلڈنگ کس کام کی؟ اور اس بلڈنگ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا ہے، اور آج مسلمانوں میں جہاد کا تو نام لینا درکنار، جہاد کے متعلق کچھ سنتا دوبارہ نہیں کرتا۔ جہاد آج دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے کانوں پہ تو جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ تو آج جو ہمارے حالات ہیں اس سے ہمیں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم مومن نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے اللہ نے کافروں کو ہم پہ مسلط کیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مومن نہیں۔ جب یہ مومن ہو جائیں گی، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے، تو اللہ ہم سے ناراض ہے، تو یہ یقیناً میری طرف پلٹیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو تو اپنائیں ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے ساتھ اس دین کی جو اخلاق ہے، اس دین کی جو چھتیں ہیں، اخلاق ہے، اعصار ہے، اس کو بھی اپنائیں۔ اور اس بلڈنگ کی حفاظت کے لیے جہاد کو قرار دے دیا گیا ہے، تو ہم جہاد بھی اس کے متعلق بھی جہاد کے لیے بھی نکلیں۔ جہاد بن نفس ہے، جہاد بن مال ہے، جہاد بن قتال ہے۔ ہم جس لحاظ سے جہاد کر سکتے ہیں ہم جہاد کریں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے لیے جہاد کریں۔ اس لیے ہمیں صرف یہ عمارت کھڑی کر دینا کافی نہیں، عمارت کے لیے چھت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے مسلمان نہ بنے، مومن بنے، تاکہ اللہ رب العزت ان کافروں کو ہم پہ مسلط نہ کرے، ہم پہ ظالم حکمران نہ ہم پہ مسلط کرے، بلکہ اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک مومن کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
تو یہ بیسک جو ہے یہ ڈفرینٹ تھا، یہ ایک کو اور کی کا ڈفرینس ہے، لیکن ہم لوگ اتنے عاجز ہیں کہ ہم کو اور کی کا جو ڈفرینس ہے مسلمان اور مومن کے درمیان، صرف ایک کو اور کی کا ڈفرینس جو ہے، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے، صرف اتنی سی بات ہماری ذہنوں میں نہیں بیٹھتی، اور اتنی سی بات سے ہم کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں تو ہم یقیناً مومن ہوں گے، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو اس کے لیے دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ اس کا، تو جب مالک ہی راضی ہو جائے تو مالک کی ہر چیز پھر کس کی ہوگی؟ اس بندے کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اس طرح بنائیں، اپنے اخلاق اور اثار کو اس طرح بنائیں کہ سامنے دیکھنے والا کہے کہ محمد عربی کا غلام اس طرح کا ہے، تو محمد عربی کس طرح ہوں گے؟ جیسے ہم گزرے ہوں تو سامنے سے گزرنے والا بھی کہے کہ واہ واہ، جب مومن ایسا ہے تو مومنوں کا رہبر کیسا ہوگا۔ وی آر دا ریپرزینٹیٹیو آف اوور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں غیر دیکھ کے یہ کہیں کہ اشک ہے، جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کے اوپر بھی فوکس کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اور مومن کے درمیان یہ جو باریک سا لیکن بہت میجر فرق ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عزیز بندوں میں شامل فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اوپر ان کا انعام ہوا۔ جزاک اللہ۔